السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اقبال کا تصور اتحاد. دور جدید کے شاعروں کے امام علامہ اقبال کی شاعری اردو شاعری میں ایک دمدار آواز تسلیم کی جا چکی ہے. اقبال سے قبل اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی، یعنی بنیادی مسائل پر توجہ کم دی جاتی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ ان سے قبل بھی شاعر نے شاعری کے ذریعے زندگی کے مسائل کو پیش نہیں کیا. اقبال سے پہلے غالب، ہادی اور اکبر تین ایسے شعراء گزرے ہیں جنہوں نے زندگی کو ہی اپنا اولین مقصد بنا کر پیش کیا ہے، مگر اقبال نے اپنے قوم و ملت کے سوئے ہوئے افراد کو پوری طرح جھنجھوڑ کر بیدار کیا ہے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. 19ویں صدی کے دیگر شعراء کے طرح اقبال نے بھی ملک کی ترقی و کامرانی کے لیے آزادی کو ضروری قرار دیتے تھے. مذکورہ بالا مصرع کے ذریعے وہ ہندو مسلم یکتا کے زبردست علم بردار تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے جب تک یہ دونوں قومیں متحد نہ ہوں گی اس وقت تک ملک کی آزادی ممکن نہیں. شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے واسیوں کی مکتی پریت میں ہے. مذکورہ بالا مصرع کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ملٹن کے شاعری کے میدان میں بھی منظری شاعری کی ہے. آگے فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے بہو تماشا لبام ابھی. اقبال کا عشق مجازی نہیں، وہ ملت کے اتحاد کے عشق حقیقی کی بات کرتے ہیں. ان کے نظروں میں انسان اپنی خودی کو ختم کر کے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ ملت کی وحدت میں اپنے آپ کو غرق کر دے، یہی اس کی معراج ہے. اقبال نے ملت کے اسلاف کے کارناموں کو بیان کیا ہے. درد اپنا مجھ سے کہہ کہ میں سراپا درد ہوں، درد اپنا مجھ سے کہہ کہ میں سراپا درد ہوں، جس کی تو منزل تھا میں اس کارواں کی گرد ہوں. 1908 میں ایران میں زبردست سیاسی انقلاب آیا، یعنی روس اور برطانیہ نے بدقسمت ملک کے اندرونی اور داخلی معاملات میں مداخلت شروع کی. 1908 عیسوی میں ترکی شریک جنگ ہوا اور انگریزوں نے کمال عیاری سے کام لے کر عربوں کو ترکوں سے الگ کر دیا. اقبال پر ان سب باتوں کا گہرا اثر پڑا، مگر پھر بھی وہ نا امید نہ ہوئے اور فرماتے ہیں، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا